الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مکتوب شریف میں چند اصطلاحات کا استعمال ہو رہا ہے، کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی اگر آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے تو آپ کے لیے اس مکتوب شریف کو سمجھنا آسان ہوگا۔ حضور، موجودگی، یہ غیبت کے مقابل بولا جاتا ہے ان حاضر ہونے کا عمل، حضوری اسی سے۔ آگاہی، واقفیت، یاداشت، یہ فکر اور دھیان کے معنی ہیں۔ اس سے مراد دوام آگاہی بحق سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ یہ سلوک کے ابتدائی مرحلے میں جس میں سالک اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول رہتا ہے، اس کا نتیجہ اور اگلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں سالک خود بہت اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول رہتا ہے اور یہ مقام منتہی کو فنا و بقا کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ غیبت، یہ لفظ حضور کے مقابلے میں ہے، بے نظروں سے مخفی ہو جانے اور استطاعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعید، دور کو کہتے ہیں۔ شاہد، حاضر، اور گواہ کو بھی کہتے ہیں۔ شہود، گواہی دینا یا دیکھنا۔ مجدد، ہر صدی کے اوائل میں پیدا ہونے والا وہ مسئلہ جو مسلمانوں میں مروج بدعات کی اصلاح کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا موت، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے بندے بھیجتا ہے مجدد جو اس کے لیے دین کی تجدید کریں گے۔ سنن و بدعت۔ دیدار، زیارت، لقاء، ملاقات، وصال، مشاہدہ۔ کیفیت احسان، آپ سے پوچھو کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات اس طرح کرو گے، تم اس کو دیکھ رہے ہو اور تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی مسلم کی جلد اول کی حدیث نمبر 100۔ نفس امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ نفس انسان کے اندر ایک قوت ہے جس سے کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، خواہ وہ خواہش خیر ہو یا شر۔ اگر اکثر شر کی خواہش کرے وہ نادم بھی نہ ہو تو اس وقت امارہ کہلائے گا۔ یعنی کثیر امور بسور ہو اور اس مرتبہ کی خواہش کا نام، اور کبھی کبھی اس میں خیر کی خواہش پیدا ہو جائے، اس مفہوم کو منافی نہیں۔ اور اگر نادم بھی ہونے لگے تو لوامہ کہلائے گا، اور اگر اکثر خواہش خیر کی کرے اس وقت مطمئنہ کہلائے گا۔ ومان ساکن الخیر، وہ کبھی اس میں شر کی خواہش بلامت پیدا ہو جائے کیونکہ ماض ملان منافی سے کم نہیں۔ معمول، وہ شے جو کسی حکم میں شریک کی گئی ہو، جس کو ٹو ایٹریبیوٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ منسوخ کرنا۔ حمل، اصل میں کسی چیز پر انحصار کرنا ہوتا ہے۔ اجتہادی اختلاف، اجتہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے سخت محنت و مشقت کرنا، مخصوص شرائط کے ساتھ فقہی ماخذ میں سے علمی احکام اور وظائف کا استعمال کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہونے والے اختلاف کو جو قدرتی ناگزیر ہے اجتہادی اختلاف کہلاتا ہے۔ یہ دینی اور دنیاوی ہر شعبے کے محققین میں پایا اور برداشت کیا جاتا ہے۔ تحقیق، اس کا لغوی معنی چان بین، حق و باطل میں فرق، تفتیش اور ثابت کرنا وغیرہ ہے۔ کسی امر کی شکل پوشیدہ یا مبہم ہو تو اس کی اصل شکل کو دریافت کرنا تحقیق کہلاتا ہے۔ دوبارہ جستجو کرنا اور بار بار تلاش کرنا۔ تحقیق کا لفظ عام طور پر علمی میدان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن صوفیہ محققین جو اپنے وجدان کی روشنی میں جن حقائق تک پہنچتے ہیں اس کے اس عمل کو بھی تحقیق کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کچھ باطنی احوال کی فضیلت میں اختلاف اور جیسے اس مکتوب کی تشریح میں بیان کیا ہے تو اس کو تصوف کے میدان میں تحقیق کا اختلاف کہہ سکتے ہیں۔ مکتوب نمبر 27، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تعریف اور سلسلہ عالیہ کے بزرگوں قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی نسبت کے عالی ہونے کے بیان میں خواجہ عمر کی طرف صادر فرمایا۔ الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ آپ کا نوازش نامہ گرامی جو آپ نے مہربانی فرما کر اس مخلص کے نام لکھا تھا، اس کے صادر ہونے سے بہت خوشی اور مسرت حاصل ہوئی۔ حق سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ فقیر آپ کی خدمت میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تعریف بیان کرنے کے علاوہ اور کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ میرے مخدوم اس سلسلہ عالیہ کے بزرگوں کی تحریروں میں موجود ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بالاتر ہے۔ نسبت سے ان حضرات کی مراد حضور و آگاہی ہے، اور وہ حضور جو ان حضور کے حضرات کے نزدیک معتبر ہے وہ حضور بغیبت ہے جس کو ان حضرات نے یادداشت سے تعبیر کیا ہے۔ بس ان بزرگوں کی نسبت سے مراد یادداشت ہے، اور یادداشت کا مطلب جو اس فقیر کے ناقص سمجھ میں آیا ہے اس کی تفسیر اس طرح کہ تجلی ذات سے مراد حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کا حضور ہے جو کہ اسماء و صفات و شؤون و اعتبارات کے ملاحظے کے بغیر ظاہر ہو۔ اور مشائخ نے اس تجلی کو تجلی برقی کہا ہے، اور مشائخ نے دوسرے مشائخ نے اس تجلی کو تجلی برقی کہا ہے، یعنی ایک ذرا سے لمحے کے لیے شؤون و اعتبارات کا اٹھ جانا ثابت ہو جاتا ہے اور پھر ذات حیوت حق شؤون اعتبارات کے پردہ میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ بس اس بنا پر حضور بغیبت متصور نہیں ہوگا بلکہ تھوڑی دیر کے لیے حضور ہوگا، اور اکثر اوقات غیبت ہوتی ہوگی، لہٰذا یہ نسبت ان بزرگواروں کے نزدیک معتبر نہیں ہوگی۔ حالانکہ دوسرے سلسلے کے مشائخ کرام نے اس تجلی کے نہایت ان آخری مقام کہا ہے،
اور جس وقت یہ حضور دائمی ہو جائے اور ہرگز پوشیدگی قبول نہ کرے اور ہمیشہ اسماء و صفات و شیون کے پردہ کے بغیر جلوگا تو یہ حضور بے غیبت ہوگا. بس ان بزرگوں کی نسبت کو دوسروں کی نسبت کے ساتھ قیاس کرنا چاہیے اور بلا تکلف دوسروں پر سلسلہ کو فوقیت دینی چاہیے. اگرچہ اس قسم کا حضور اکثر لوگ کے نزدیک بعید معلوم ہوتا ہے، لیکن ہنی ان لارباب النعیم نعیمها وللعاشق المسکین ما تجرؤ، مبارک منعموں کو ان کی نعمت، مبارک عاشقوں کو رنج و حسرت. یہ علی نسبت اس قدر کمیاب اور قلیل وجود ہو گئی ہے، اس پر غور کریں، یہ عالی نسبت اس قدر کامیاب اور قلیل وجود ہو گئی ہے کہ اگر بالفرض اسی سلسلہ عالی نقشبندی کے مشائخ کے سامنے اس کو بیان کیا تو احتمال ہے کہ ان میں سے اکثر مشائخ اس کا انکار کر دیں. ہاں جی، اور یہ ہرگز یقین نہ کرے. اور یہ جو نسبت اس برد خاندان کے مشائخ میں مشہور ہے، اس سے مراد سبحانہ تعالیٰ کا اس طرح پر حضور و شہود ہے کہ شاید و مشہود کے وصف سے پاک ہو، اور وہ توجہ مراد ہے جو ان 6 طرفوں سے خالی ہو جو مشہور ہیں، اگرچہ فوق بلندی کی طرف کا گمان پیدا اور بظاہر دائم معلوم ہوتا ہے. اور یہ نسبت بغیر سلوک کے صرف مقام جذبہ میں پائی جاتی ہے اور اس کی برتری کی کوئی وجہ ظاہر نہیں ہے، بخلاف اس یاداش کے کہ جس کی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے، جس کا حاصل ہونا جذبہ کی جہت اور سلوک کے مقامات کی تکمیل کے بعد کا ہے. وہ اس درجہ کا بلند بالا ہونے کی سے پوشیدہ نہیں، اگر پوشیدگی ہے تو صرف اس کے حاصل ہونے میں ہے. اگر کوئی حسد کرنے والا شخص حسد کی وجہ سے اس کا انکار کر لے، کوئی ناقص اپنے نقص و قصور کی وجہ سے جان بوجھ کر اس کا انکار کرے تو وہ معذور ہے. خاص رے گر کند ای طائفہ راتان قصور حاش للہ کے برارام بزباں ای گلرا ہم شیران جہاں بست ای سلسلہ ان روبا سیلے چسان حس ای سلسلہ را. ایسے لوگوں پر اگر ناقص کرے تانہ زنی، میں کروں اپنی زبان سے کچھ گلا توبہ میری، کل جہاں کے شیر وابستہ زنجیر سے لومڑی توڑی گی سلکر کس تسبیح تدبیر سے. اس میں حضرت نے نقشبندی سلسلے کے ایک تحقیق بیان کی ہے. میں نے کیا لفظ اختیار کیا؟ تحقیق بیان کی. محققین میں تحقیقات پر اختلاف ہوتا ہے، محققین میں تحقیقات پر اختلاف ہوتا ہے، لہذا ہر شخص اپنے اپنے تحقیق کا مکلف ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیقات ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیقات ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے تحقیقات ہیں. وہ اپنے تحقیقات میں چونکہ مجتہد ہے، لہذا وہ دوسروں کے دلائل جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ غلط نہیں، ضروری نہیں کہ غلط ہو، لیکن ان کے دلائل کی وجہ سے اپنے دلائل چھوڑتے نہیں ہیں جب تک وہ خود اس پر کنونس نہ ہو جائے. اور ان کو مطلب یعنی یہ نہیں کہتا کہ وہ غلطی پر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں بھی غلطی پر نہیں ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں میں بھی حق پر ہوں. یہ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو محقق جو ہوتا ہے وہ باقی لوگوں کو غلطی پہ نہیں سمجھتا، لیکن اپنی بات کو مضبوطی کے ساتھ کرتا ہے. مثلا مجھے یاد ہے، اگرچہ مجھے وہ روایت مکمل طور پہ یاد نہیں، اگر کسی کو یاد ہو تو بتا دے. وہ یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ فلاں مسئلہ یوں بیان کرتے ہیں، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں. تو حضرت نے جواب دیا، انہوں نے جس سے سنا ہے اور پھر انہوں نے جس سے سنا ہے، پھر ان نے جس سے سنا ہے، اس کو دیکھو. میں نے جس سے سنا ہے، پھر اس نے جس سے سنا ہے، پھر اس نے اس کو دیکھو. یعنی اس میں حضرت کے صحابہ میں سے آخری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور ان کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور ادھر جو ہے نا علقمہ ادھر سے سالم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سالم رحمۃ اللہ ادھر سے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ. تو فرمایا کہ دیکھو مقابلہ کر لو، تو میرا ہر راوی جو ہے ان کے راوی کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے. تو میں ان کی بات کیسے مانوں؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو انہوں نے اپنی دلیل دے دی، لیکن یہ نہیں کہا امام مالک ہم سے غلط کہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہارون رشید نے اس سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں موطا امام مالک پر پورے خلافت کو جمع کر سکتا ہوں. اب یہ کسی فقیہ کے لیے بہت اونچی شان تھی. آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے جی بالکل ضرور کریں. ہاں جی. تو حضرت نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، کیونکہ صحابہ کرام اپنے اپنے
مختلف علاقوں میں مطلب چلے گئے تھے، لوگوں نے ان کی باتیں سن کر اپنا دین بنا لیا ہے، مطلب سمجھ لیا ہے۔ اب میں ان کے سامنے بات کر کے ان کو چھیڑنا نہیں چاہتا، ان کو اپنے مسلک پہ عمل کرنے دے اور مجھے اپنے مسلک پر۔ دیکھو ایک آپشن دی جا رہی ہے باقاعدہ ود انفورسمنٹ، لیکن حضرت اس کو قبول نہیں کر رہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ اخلاص کی بات، یہ اخلاص کی بات ہے۔ تو مجھے بتاؤ فقہاء میں اتنا اخلاص ہوگا تو مشائخ میں اتنا اخلاص نہیں ہوگا؟ مشائخ تو ہوتے ہی اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے، صوفیاء کرام تو ہوتے ہی اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ والی بات جو ہم لوگ لڑتے ہیں نا آپس میں سلسلوں میں کہ فلاں سلسلہ فلاں، بھائی وہ اصل میں بات ہے کہ حضرت نے اپنے سلسلے کا تعارف کرنا تھا، اور تعارف کے لیے ضروری تھا اس کا بیان۔ اس طرح جو سمجھ حضرت کی آئی ہے وہ حضرت نے بیان کرنا تھا تو بیان کر دیا، لیکن جو دوسرے حضرات نے بیان کرنا تھا وہ انہوں نے بھی بیان کر دیا۔ ہر سلسلے کے اپنے اپنے برکات ہوتے ہیں، اور سارے سلسلے اچھے ہیں، کوئی سلسلہ بھی کمزور نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ذرا تھوڑا سا دیکھیں۔ کشفیات تصوف میں کس چیز پر بنیاد ہوتا ہے؟ کشفیات پر ہوتا ہے۔ معارف تو کشفیات ہوتی ہے نا، اور کشف سے خواب کا معاملہ اونچا ہوتا ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ کشف سے خواب کا معاملہ اونچا ہوتا ہے، اور خواب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو وہ تو بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک ولی اللہ کو ہو، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر اس کے گواہ بھی موجود ہو، یعنی وہ خواب کسی ایک نے نہ دیکھا ہو، تو نے بیک وقت مختلف اوقات میں جو ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، کتنی اتھینٹسٹی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ اب بتاتا ہوں، بہت زبردست بات۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے سے خلافت لے لی، اور اپنے شیخ کے اتنے محبوب مرید تھے، خلیفہ تھے، کہ ان کو رخصت کرتے وقت ان کا شیخ ان کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ جب ان کو کنارے پہ پہنچا دیا تو حاجی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ نے بڑی تکلیف کی، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں اپنے گھر پر، میں آ جاؤں گا۔ تو پھر جب گھر تک پہنچا دے پھر وہ دوبارہ صاحب کے ساتھ آ گیا۔ اتنے محبوب مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر نصیر الدین ولایت رحمۃ اللہ علیہ کا نقشبندی۔ ہاں جی، نقشبندی سلسلے کا فیض حاصل کر چکا ہے، سارے نقشبندی سلوک طے کر چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشکیل ہو جاتی ہے۔ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیتے ہیں۔ اب حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی بھی ولی اللہ ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ بھی ولی اللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے کب؟ جب ان کو خلافت حاصل ہے نقشبندی سلسلے میں۔ اب یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نقشبندی سلسلے میں کوئی کمی تھی اس وجہ سے ان کو چشتی سلسلے میں لایا جا رہا ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نقشبندی سلسلہ عالیہ بہت کامل سلسلہ ہے۔ لیکن حکمت الہی اس امر کو چاہتی تھی کہ ان کو جوڑ دیا جائے چشتی سلسلے کے ساتھ۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ چشتی سلسلے کے ساتھ جوڑ ہو جائے۔ اب اس جوڑنے کے لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں دیتے، دے دیا، آپ دیکھ لیا۔ اب وہی شوق والی بات کہ اپنے اس شیخ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ان کے لیے، اس کے دیکھنے کے بےتاب ہے۔ اب لوگ کو کہتے ہیں جی اس کی صورت کا بزرگ کوئی کہیں پر ہو تو مجھے بتا دینا۔ بہت پہلے لیکن نہیں ملے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جنجانہ میں بھی ایک بزرگ ہے، ان کا بھی زیارت کر لے، ممکن ہے وہ نہ ہو۔ تو خیر وہ چلے گئے، جب چلے گئے تو دیکھا کہ وہی ہے، تو جا کر فوراً ان کے پاؤں پڑ گئے
اور کہا جی حضرت مجھے اپنے جو ہے نا فرزندی میں لے لیں، یعنی مجھے مرید کر لے۔ حضرت نے ان کو دونوں منڈوں سے اٹھایا اور فرمایا آپ کو اپنے خواب پر بڑا وصول ہے، آپ کو اپنے خواب پر بڑا وصول ہے، اور قبول فرما لیا اور مرید کر لیا۔ نہ صرف حضرت مرید تھے بلکہ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی مرید تھے حضرت کے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ ہو گیا۔ تو چشتیہ سے لوگ حضرت کا تو کرا دیا۔ یہ ایک بات یاد رکھیں اچھی طرح۔ اب دوسری بات یاد رکھیں، اللہ جل شانہ کا ایک طریقہ ہے کہ ہر صدی کے ابتدا میں ایک مجدد پیدا کرتے، ایک مجدد پیدا فرماتے، جو دین کے اندر جو تبدیلیاں لوگ لا چکے ہوتے ہیں یا جو آگے پیچھے بات آ چکی ہوتی ہے ان کو دور کر لیتے ہیں اور صاف کر لیتے دین کو، پھر نکار کے لے آتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد الثانی تھے، 1000 سال کے بعد تشریف لائے تھے، ان کی عظمت یقیناً بہت اونچی، لیکن وہ 100 سال والی بات تو ختم تو نہیں ہوئی نا، وہ تو جاری ہے، کیونکہ اگر 1000 والی بات ہی مکمل ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مکمل ہوتی، پھر اس کے بعد کوئی مجدد نہ آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صرف ایک پروسیس ہے کرنے کے لیے تاکہ کوئی تبدیلی آئے تو اس کو دور کیا جائے، یہ ماضی کو کریکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، مستقبل کے لیے تو نہیں، ماضی کو کریکٹ کرنے کے لیے، ماضی میں اگر کوئی چیز آ چکی ہے تو اس کو دور کیا جائے، تو اس کی ضرورت 100 سال والی پھر بھی رہے گی۔ حالات بدل رہے ہیں نا، حالات بدل رہے ہیں، لوگ بدل رہے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اب دیکھیں اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ والا جوڑ والا، جو جوڑ والی بات تھی، کیونکہ پہلے دو تو نقشبندی ہیں، یہ جو ہے نا جوڑ والا ہے، یہ نقشبندی بھی ہے چشتی بھی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی بھی ہے اور چشتی بھی ہے، کیوں حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی بھی ہے چشتی بھی ہے۔ اب ایک آدمی کہتے ہیں کہ وہ نقشبندی کیسے ہے، میں کہتا ہوں کم از کم نقشبندی بزرگ کا کوئی خلیفہ ہوگا تو نقشبندی نہیں ہوگا، نقشبندی بزرگ کا کوئی خلیفہ ہوگا تو کیا ہوگا، وہ نقشبندی ہوگا نا۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی ہے، اس سے کوئی انکار کر سکتے ہیں، ان کو تو نقشبندی میں خلافت ملی ہے ایک مستند شیخ سے، تو اس طرح ان کا جو خلیفہ ہے وہ بھی نقشبندی ہے۔ تو اب یہ نقشبندی تو خیر ہے، لیکن ساتھ ساتھ چشتی میں میاں جی نور جنجانی سب کی نسبت وہ بھی شامل ہو گئی، اور حضرت حاجی صاحب کا اپنے قادری نسبت بھی تھی، سہروردی نسبت بھی تھی، تو چاروں اس میں اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ چاروں جب اکٹھے ہو گئے تو اس وقت چونکہ اس مسئلے میں خطرہ تھا کہ لوگ اپنے اپنے سلسلوں کو کی برتری میں گم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ہی بدل دیا کہ اس میں بولو ہی نہ، سارے ایک چاروں سلسلے اکٹھے کر لیے۔ اب اس کے بعد جو ان چاروں سلسلوں میں خلیفہ ہے وہ کس سلسلے کے خلاف بات کرتے نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ان کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاروں کے چاروں ہے۔ ہاں نسبتیں اپنی اپنی ہوتی ہے، اب جو اللہ نے جو بنایا ہوا ہے اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو جس کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے چشتی، اس کے چشتیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ نے نقشبندی بنایا ہو اس کے نقشبندی ہونے سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی کا شیخ کسی کو کہہ دے کہ تمہاری نسبت نقشبندی ہے تو یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا، خود تو نہیں بنایا نا، کیونکہ خود تو کہتے ہیں تمہاری نسبت نقشبندی ہے، میں نے نقشبندی نہیں بنایا، یہ تو نہیں فرمایا تمہاری نسبت نقشبندی ہے، تو نسبندی نسبت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی نا، اور چشتی کے گود میں بنایا، تو یہ تو اللہ پاک ہی کر سکتے، کوئی اور تو نہیں کر سکتے، اور پھر واقعی اللہ پاک ان سے نقشبندی کام بھی لے لیں تو ظاہر بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ نقشبندی نسبت تو موجود تھی۔ تو یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے میں الحمدللہ ہمارے مکتوبات شریف کا درس مکمل ہونے والے ہیں، اور بعض رات کو جو ہماری باتیں
اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں تو نقشبندی ہے نہیں. تو خدا کے بندو تم کون فیصلہ کرنے والے ہو کہ نقشبندی ہے اور نقشبندی نہیں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. جو اللہ پاک کسی کو نقشبندی بنائے، تم کون ہو اس کو چشتی بنانے والے؟ اور جس کو چشتی بنا رہے اس تم کون ہو اس کو تب نقشبندی کہنے والے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اللہ پہ چھوڑو. جہاں تک معارف ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جس پر بھی کھولے اور جتنا بھی کھولے کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو ابھی بات کی، ابھی حضرت نے فرمائی ہے کہ ان پر اجمالی طور پر جو چیزیں کھول لیتے ہیں، اجمالی طور پر. تو جب اجمالی طور پر چیزیں کھول لیتے تو وقت کے ساتھ اس کی تفصیل آتی ہے نا، وقت کے ساتھ اس کی تفصیل آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو اس میں الجھنا نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں سارے سلسلے برابر ہیں، سارے سلسلے اونچے ہیں، ہر سلسلہ اونچا ہے، کیونکہ ہر سلسلے کے اندر بڑے بڑے موجود ہیں، بڑے بڑے موجود ہیں. البتہ نسبت کی بات ہے. جو نسبت نقشبندی ہے وہ نقشبندی رہے گا، جو نسبت چشتی ہے وہ چشتی رہے گا، چاہے کسی بھی شیخ کے پاس چلے جائے. وہ ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں بطخ کا بچہ اگر مرغی کے نیچے رکھ دو تو اس سے جو ہے نا وہ بچہ کون سے نکلے گا؟ بطخ کا نکلے گا یا مرغی کا؟ بطخ کا. ظاہر وہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ جیسا بنایا ہوا ہے اس طریقے سے وہ ہوگا. تو ان باتوں میں ہمیں الجھنا نہیں چاہیے. ہاں یہاں پر یہ بات فرمائی ہے حضور و شہود، یہ میں نے شاید مشہود کے وصف سے پاک ہو. مطلب ظاہر ہے کہ ایسی صورت ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یعنی شاید تو اس کو کہتے جو دیکھ رہا ہو، اور مشہود وہ جو جس کو دیکھا جا رہا ہو. تو دیدار والی بات وہ تو نہیں ہوتی. دیدار والی بات کیونکہ دیکھیں نا فرمایا حق سبحان، یہ اس بزرگ خانہ کے مشایخ میں مشہود ہے، اس سے مراد حق سبحانہ تعالیٰ کا اس طرح پر حضور و شہود ہے، حضور و شہود کہ شاید وہ مشہود ہونے کے وصف سے پاک ہو. رویت والی بات نہیں ہے. تجلی ذاتی پھر صرف اس میں کہ تجلی ذاتی برقی ہے دائمی ہے. تجلی ذاتی برقی ہے دائمی ہے، مطلب کبھی کبھی ہے یا مستقل ہے. اس کے اندر اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے. بس ٹھیک ہے، کرتے ہیں علماء کرام اور مشائخ تحقیقات میں اختلاف کرتے ہیں. تو اس میں ہے کہ کچھ حضرات اس کو دائمی سمجھتے ہیں، کچھ حضرات اس کو مطلب جو ہے نا برقی سمجھتے ہیں کہ اس سے. تو باقی یہ کہ اس میں شاید وہ مشہود والی بات نہیں ہے. حضرت نے بات بالکل صاف کر دی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے مطلب نکالے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ادھر ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ان کلی آنکھوں سے ممکن ہے نہ دل کے آنکھوں سے ممکن ہے. وہ صرف شبہ مثال ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ عقیدہ کے طور پر حضرت بیان کرنا. ہاں جی. تو باقی یہ ہے کہ شاید دیکھیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسی بات کرو جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. دیکھ تو نہیں رہا. یہاں پر تو یہ نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ اگر نہیں ہو تم سے ہو سکتا تو یقیناً اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر اس کو تو نہیں دیکھ سکتا بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. یہاں پر یقین ہے، یہاں پر یقین ہے. وہاں پر جس کو کہتے ہیں ترا ایز جیسے، اس قسم کے الفاظ میں جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. دیکھ نہیں رہا، جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یا اس کا کیفیت وہ ہو. تو شاید وہ مشہور نہیں ہوئی تو کیفیت ہوگی نا. اب اگر ہم اس کو کیفیت احسان سمجھ لیں، کیونکہ حدیث شریف میں تو کیفیت احسان تک ہی بات ہے اور قرآن میں نفس مطمئنہ تک ہے. تو یہ تو سارے سلسلوں میں ہے یا نہیں؟ سارے سلسلوں میں ہے نا. پھر اگر اس کو کیفیت احسان سمجھا جائے تو یہ تو سارے سلسلوں میں ہے. اور اگر کوئی اور چیز ہے تو اس میں پھر ٹھیک ہے اجتہادی اختلاف. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس میں آگے پیچھے نہیں بولنا چاہیے.